نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دور جہالت کے پر بات کر رہے تھے اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ بت پرستی کے علاوہ ان لوگوں نے اور کون سی خرافات اور کون سی جہالت کی باتیں اپنے اندر جو ہیں ان کو داخل کر لیا تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ان کو حصہ بنا لیا تھا۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو حج کرنے کا طریقہ تھا اس کے اندر اور کون کون سی جو نئی باتیں ان کو شامل کر لیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں جس کو میں نے بہت ضروری سمجھا کہ ہم جو لوگ ہیں ہم لوگوں نے کون کون سی نئی چیزیں اور کون کون سی نئی باتیں اپنے اندر جو ہے ان کو داخل کر لیا ہے اور اپنے عقیدوں میں ان کو شامل کر لیا ہے، اور ان باتوں کا جو وہم ہے وہ ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے، اور ان کاموں کو نہ کرنے سے ان کے نقصان کا خوف ہم نے جو ہے اس کو بھی اپنے اندر جو ہے وہ داخل کر رکھا ہے۔ چلے یہ بات تو ماننے کی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا کے اندر جو ہے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو لوگ تھے کافی ایک لمبا عرصہ تھا، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ایک کافی لمبا عرصہ تھا، تقریباً 2500 سے 2600 سال تک کا کم و بیش وہ عرصہ تھا۔ اس کے اندر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہے اس سے اپنا رجحان کم کیا، دنیا کی طرف وہ زیادہ لگ گئے، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ان کے بڑے تھے وہ کوئی بھی نئی چیز کو وہ جو ان کو بتاتے تھے وہ اس کو مان لیتے تھے۔ لیکن ہمارے پاس تو اللہ کا پاک قرآن ایک مضبوط کتاب موجود ہے، اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان صحیح حدیث کی صورت میں صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے ان خرافات کو اور ان بدشگونیوں کو اپنے اندر کیوں شامل کیا؟ اور یہ جو پوائنٹس ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں جو آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں، میں نے جن کو پڑھا بھی ہے اور علماء سے پوچھا بھی ہے، اور تقریباً جتنے بھی بڑے بڑے پاکستان کے اندر مسلک ہیں، اہل سنت والجماعت ہے یا اہل حدیث ہے یا دیوبند جماعت ہے، ان کے کسی بڑے عالم یا کسی مفتی سے آپ ان پوائنٹس کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو بتائے کہ ہاں بھائی یہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانوں میں سے نہیں ہے، یہ لوگوں کی عام عوام الناس کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور ان کے اپنے وہم ہیں اور ان کے اپنے گمان ہیں۔ تقریباً 24 سے 25 قسم کی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر جو ہے بہت سے سالوں سے ہمارے اندر چلتی آ رہی ہیں اور اب بھی ہیں، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ کم ہوتی جا رہی ہیں، کہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا علماء سے جو ان کو ہے وہ سوال پوچھنے کا جو ہے وہ آسان ذریعہ ملے گا، موبائل کے ذریعے سے واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ اس باتوں کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک بڑا نقصان جو ہمارے بڑے کچھ لوگ ہیں وہ اپنا یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا ان باتوں کو سیکھ لیتا ہے اور جا کر ان کو وہ بتاتا ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آگے سے وہ اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں کہ تم بڑے ہو۔ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، اور آج تم نے آ کے ہم لوگوں کو یہ بتانا شروع کر سکھانا شروع کر دیا، یہ مولوی نے تمہیں چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے بڑے ہمارے چھوٹوں کو یہ ان کو کہہ کے ان کو دبا دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سفر کا مہینہ ہے۔ علماء سے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ سفر کے مہینے میں کوئی سختی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں نکاح کی تاریخ کو طے نہیں کرتے، سفر کے مہینے کے اندر سفر نہیں کرتے، کوئی مکان شروع نہیں کرتے، کوئی دکان شروع نہیں کرتے، کوئی کام اس طرح کا جو ہے اس کو شروع کریں اس کو نہیں کرتے۔ سفر کا مہینہ سختی ہے جی، لوگوں کے اندر یہ وہم پڑ چکا ہے
کہ اگر ہم اس مہینے میں شادی کریں تو وہ طلاق ہو جائے گی، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اونٹ کی ہڈی کو اپنے گھروں کے اندر لٹکاتے ہیں۔ اونٹ کی ہڈی جو ہے اس کو اپنے گھروں کا جو مین دروازہ ہے اس کی چوکاٹ کے نیچے دباتے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی جس گھر میں دبا دیں گے وہاں پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے جہاں پر انہوں نے گائے یا بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، وہ جو ان کا فارم ہوتا ہے یا جو جانوروں کی حویلی ہوتی ہے، اس کے اندر اونٹ کی ہڈی کو لٹکا دیتے ہیں کہ اس ہڈی کو لٹکانے سے یہاں پر جادو نہیں ہو سکے گا اور کوئی ٹونا کوئی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ان کے اوپر وہ اثر نہیں کرے گی۔ اور ہانڈی جو ہے وہ کچی مٹی کی جو پکی ہانڈی ہوتی ہے، اچھا سا گھر بنائیں گے، 1.5-2 کروڑ روپیہ یا 50 لاکھ یا جتنی کسی کی طاقت ہے وہ بنا کے اپنے طرف سے خوبصورت، اور اس کا جو سب سے مین جو دیوار ہے اس دیوار کے اوپر وہ اس ہانڈی کو رکھ دیتے ہیں اور اس کو اوپر سے اس کو بلیک کر دیتے ہیں، کالا کر دیتے ہیں۔ اور پوچھیں یہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اس لیے کیا ہے کہ اس سے ہمارے گھر کو نظر نہیں لگے گی، ہمارے گھر کے اوپر جادو نہیں ہو سکا۔ اب بھی میں نے خود دیکھا ہے، اگر آپ لوگ یقین نہیں کریں گے تو میں آپ لوگوں کو فوٹو بنا کے اس کی دکھا دوں گا۔ اب بھی تقریباً 2 کروڑ کا وہ گھر ہے اور اس کے اوپر میں نے وہ ہانڈی دیکھی اب بھی۔ اس کے بعد کالا تیتر لوگ گھر میں رکھتے ہیں کہ اس سے جادو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چند چکو رکھتے ہیں، اس سے جادو نہیں ہوتا۔ اگر گائے یا بھینس کوئی بچہ پیدا کرے اور وہ خوبصورت ہو اور گائے بھینس بھی وہ اس کے پاس اس کے نیچے دودھ بھی اچھا ہو، تو کیا کرتے ہیں کہ ایک پرانا چمڑے کی جوتی کو کاٹ کے اس میں سے سوراخ کر کے اس میں سے ایک رسی گزار کے اس کو اس گلے کے اندر باندھ لٹکا دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس سے نظر نہیں لگتی۔ نئی گاڑی لیں گے، ایک جوتی لیں گے، چلے پرانی تو نئی جوتی خرید لیتے ہیں، چھوٹا سا کھسا جو ہے اس کے اندر سے سوراخ کر کے اس کی رسی کے ساتھ گاڑی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، نظر نہیں لگتی۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، کالے رنگ کا کپڑا ہوتا ہے جسے پنجابی میں ٹاکی کہتے ہیں، وہ باندھ دیتے ہیں، اور ریڈ کلر کے کپڑے وہ باندھ دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں نظر نہیں لگتی۔ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ اور اسٹیل کے کڑے اور بسوں کے اندر وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں، کالے دھاگے، لال دھاگے یہ۔ اور اگر کسی کو نظر لگنے کا شک پڑ جائے، فلاں مارو کے نظر لگ گئی ہے، تو وہ لال مرچیں اس کے اوپر سے ایسے اس کو کیا کہتے ہیں، وار کے پنجابی میں کہتے ہیں، اس کے اوپر اس کو آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر کسی کو نظر کا خدشہ اور نظر لگ گئی ہے تو چرستے کی مٹی لے کر آتے ہیں، جہاں سے اکثر سب مرد اور عورتیں اور ان کے جانور گزرتے ہیں، وہاں سے مٹی لا کے اس کو چولہے کے اندر لا کے پھینکتے ہیں جی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسے وہ جو ہے اگر نظر لگی ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ اتنی قسم کی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے اپنے اندر داخل کر لی ہیں۔ اس کے بعد منگل کے دن کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، کچھ لوگ منگل کے دن کو سفر نہیں کرتے، اور منگل کے دن سے کچھ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، جمعے کے دن کام کرنے کو نقصان کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کے قرآن پاک آیت کا مفہوم ہے کہ جب جمعے کی اذان تو اپنے کاروبار بند کر دو اور اللہ کے مسجدوں کی طرف یعنی دوڑو، نماز پڑھو، اور اس نماز جمعے کی مکمل کر لو، اس کے بعد پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر روزیاں تلاش کرو۔ قرآن حدیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ کے بیشی میں فرمائے۔ اچھا جی، جمعہ سے دکان نہیں کھولے نقصان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کیا جی، نجومی بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنا حساب کرواتے ہیں، زندگی کے اگلے پچھلے حالات پوچھتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کالجز کے سامنے لڑکوں کے کالج کے سامنے بابا بیٹھا ہوگا، اس کے پاس ایک تختی ہوگی، تختی کے اوپر لکھا ہوگا نجومی بابا، اور اپنی زندگی کے حالات پوچھ لیں۔ ان کے پاس لڑکے بیٹھ جاتے ہیں، بابا یہ دیکھیں میری شادی کب ہونے والی ہے، فلاں لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس کے پاس انگوٹھیاں ہیں، پتھر ہیں، کڑے ہیں، تمہارا فلاں ستارہ ہے، برج ہے، سرطان ہے، حمل ہے، فلاں اس طرح کے نام لیتے ہیں، اور وہ کرنے کے بعد فلاں سے تمہاری شادی ہوگی، فلاں سے نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لوگ ان سے پوچھتے ہیں، فعال نکالتے ہیں، یہ دیکھیں جی ہماری بیٹی کی شادی جو ہم نے کرنی ہے، کون سا مہینہ اس کے حق میں بہتر ہے، کون سی تاریخ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہے یہ ہم لوگ ان سے جا کے پوچھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فلاں مرد منحوس ہے، فلاں عورت منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں جانور منحوس ہے، یہ چیزیں اس عربی میں جو ہے تیراتا کہتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان پاک فرمایا کہ سفر نہیں ہے اور تیراتا نہیں ہے، نہ سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکل ہے اور نہ بدشگونی آپ لوگ کرتے تیراتا کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی کہ فلاں عورت جو ہے یہ انتہائی منحوس، یہ بچیاں ہی پیدا کرتی ہے، یہ لڑکے پیدا ہی نہیں کرتی۔
کچھ لوگ اپنے بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں اسی وجہ سے، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے علماء کو چھوڑ کے عیسائی بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کے اپنے حساب کرواتے ہیں، اور ان کے پاس ہماری عورتیں جاتی ہیں۔ میں خود جانتا ہوں ایک عیسائی بندے کو، اور اس کا جو داماد ہے، میں نے خود اس بندے کو دیکھا، لیکن جس جگہ وہ رہتا ہے وہ لوگوں کے اوپر وہ جو لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں کو جو طویل دھاگے کر کے دیتا ہے، وہ میں نے دیکھا، لیکن میرے ایک دوست نے دیکھا جا وہاں پہ، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے عربیوں کی طرح گون پہنا ہوتا ہے، اور جو علاقے کے ہماری مسلمان عورت ہے اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، وہاں سے تعویذ لے رہی ہوتی ہے عیسائی بندے سے، عیسائی سے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کالی بلی اگر منہ کے آگے سے گزر رہی ہے اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ میں صبح کام پہ جا رہا تھا، یا میں جا رہی تھی، فلاں میرے متھے لگ گیا، فلاں میرے آگے سے گزر گیا، یا فلانی نے مجھے دیکھ لیا، فلاں میرے متھے لگ گئی، یہ باتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ وہ جو باقاعدہ انہوں نے پمفلٹ چھپوائے ہوئے ہیں، پرچیاں چھپوائی ہوئی ہیں، اور وہ بسوں کے اندر پھینک دیتے، بازاروں کے اندر پھینک دیتے ہیں، کام کروانا اور رکوانا، طلاق کروانی اور طلاق رکوانی۔ خود میرے ساتھ ہوا کہ میں ایک سفر پہ تھا، اور ایک گاڑی کے اندر ایک بندے نے ایک چھوٹی سی پرچی پھینکی، اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ فلاں شاہ کسی کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا طلاق کروانی ہو یا طلاق رکوانی ہو، نیچے نمبر لکھے ہوئے ہیں، بابا جی سے رابطہ کریں۔ اور اس کے بعد کوا بولتا ہے، ہاں جی کوا بول رہا ہے، آج ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے گا، آٹا گوندھ کے رکھا ہے ہمارے کسی ماں بہن نے، وہ پھولنا شروع ہو گیا ہے، کسی کو بھوک زیادہ لگی ہے، آج کوئی مہمان آنے والا ہے، کسی کی جوتی کے اوپر جوتی الٹی پڑی ہے، اس کا سفر ہونے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جی کیا کرتے ہیں جی، بچہ مار ہو گیا، فلاں مار ہو گیا، اس بکرے کی سری لا کے سری اس کے اوپر سے گھما کے، بکرے کی سری گھما کے اس کو جا کے ایک چھوٹے کو کہتے ہیں جا کے اس کو فلاں فصل میں پھینکو، لیکن پیچھے نہیں دیکھنا۔ کیا ہوتا ہے، وہ چڑیلیں کھا جاتی ہیں تو اس کے اوپر سے سختی ختم ہو جائے گی۔ 1.25 کلو گوشت، یہ 1.25 کلو گوشت بہت مشہور ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے جی کہ فلاں ٹائم جھاڑو نہیں دینا، فلاں ٹائم ناخن نہیں کاٹنے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اللہ کا واسطہ ہے، ان چیزوں سے باہر آ جائیں پلیز۔ اپنے علماء سے دین سیکھیں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ کن کاموں سے ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے گی، کون سے کام کرنے سے جو ہے ہمارے اوپر سے وہ ہے کوئی جادو نہیں کر سکتا، ہمارے اوپر ہمیں کوئی نظر نہیں لگ سکتی، نظر لگی ہے وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، کون سے طریقے ہیں کہ جن سے ہم خوشحال ہو جائیں گے، کون سے کام ہیں جن سے ہمارے کاروبار کے اندر اور ہمارے گھروں کے اندر برکت آ جائے گی۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، جہاں تک میں نے علماء سے پوچھا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوں گے، جن کو کرنے سے ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے گی، ہماری زندگیوں کے اندر برکت آئے گی، ہمارے مال جان اور ہمارے ہر قسم کے کاروبار کے اندر برکت آئے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع کریں گے۔ اگر میں نے جو باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں، اگر ان کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو آپ لوگوں نے میری اصلاح ضرور کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔